خاتون کے لیے کامل نمونہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ ہے اور آپ کی ذات پاک ہے۔ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سخاوت کے اعتبار سے دیکھیں تو بے مثال سخاوت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو عبادت کے اعتبار سے دیکھیں تو بے مثال عبادت ملے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو شرم و حیا کے اعتبار سے دیکھیں تو کائنات میں آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوہر کی تابعداری کرتے دیکھیں تو آپ کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو اگر والدین سے پیار کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی جس بھی رنگ میں، جس بھی اینگل سے، جس بھی انداز میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو دیکھیں گے آپ کو بے مثال ہی نظر آئے گی۔ ایک ہستی کائنات میں ایسی ہے کہ جن کو اللہ نے شان عطا کی ہے کہ وہ ہستی اگر اپنے غلاموں کی طرف جاتی ہے تو غلاموں کی دلوں کی تڑپ اور چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس ہستی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا جی چاہتا ہے ہم کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ وہ ہستی اگر فرشتوں کی طرف جاتی ہے تو فرشتے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ ہستی کون سی ہے؟ وہ میرے آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ ہر فرد کی چاہت ہے کہ کھڑے ہو کر حضور کی تعظیم کی جائے۔ ذرا بتائیں تو صحیح، اگر ان کے علاوہ کسی کو یہ شرف ملے تو وہ کتنی شان والا ہوگا۔ ان کے علاوہ یہ شرف کس کو حاصل ہوا ہے؟ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے اتنی محبت تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملنے کے لیے جاتی تو نبی پاک بیٹھے ہوتے کھڑے ہو کر فاطمہ کا استقبال کیا کرتے، اتنی محبت کا اظہار فرماتے اور پھر اپنے قریب کرتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی پہ بوسہ دیتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ بٹھاتے۔ یہ کون سی ہستی ہے جو اپنے ساتھ بٹھا رہی ہے؟ دو جہاں کے سردار ہیں، یہ دو جہاں کے مالک ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں جو حضرت فاطمہ کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب کو حضرت فاطمہ سے بڑے پیار ہے، بڑی محبت تھی۔ اور سرداری جو ہے، سرداری ہر شخص کو محبوب ہوتی ہے اور جسے سرداری ملتی ہے وہ اپنی قسمت میں ناز کرتا ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر سرداری کو پسند نہیں کیا گیا۔ بعض مواقع پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو منع کیا سرداری لینے سے اور عہدہ لینے سے، لیکن اگر بلا طلب کے اور بلا کوشش کے سرداری مل جائے اور پھر انسان اس سرداری کا حق ادا کرے، اس عہدے کا حق ادا کرے تو پھر اللہ شان بھی بڑی عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عادل حاکم ہے، جو انصاف پسند حاکم ہے، میدان حشر میں اللہ اسے شان یہ عطا کرے گا کہ جہاں دوسرے چند ایک لوگوں کو عرش کا سایہ دے گا، یہ جو انصاف پسند حاکم تھا اللہ اسے بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو سرداری ملے اور اس کا حق ادا کریں پھر تو یہ بڑی شان والی ہے۔ تو سرداری اگر کسی کو چند لوگوں پر، چند نفوس پر مل جائے تو ہم اس کی قسمت پہ ناز کرتے ہیں، یار بڑا عظیم شخص ہے کہ سردار کہلاتا ہے، عہدے دار ہے۔ مجھے بتائیں تو صحیح، اگر دنیا کے چند لوگوں پہ سرداری ملے تو وہ بڑی شان والا ہے، اگر کسی کو جنت کی عورتوں پہ سرداری مل جائے تو، جنت میں جانے والی کل عورتوں کی سرداری کسی کو مل جائے تو وہ ذات کتنی شان والی ہے۔ وہ سرداری کس کو ملی ہے؟ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ آقا فرماتے ہیں کہ تمام جنتی عورتوں کی سرداری فاطمہ کے پاس ہے، صرف اس امت کی نہیں بلکہ تمام امتوں میں جتنی عورتیں چنی جائیں گی جنت کے لیے، اور جنت کے لیے وہی چنی جاتی ہیں جو بڑی اللہ کے ہاں معزز ہوتی ہیں، جو اللہ کے ہاں بڑی
مقرب ہوں گی وہی چنی جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جتنی معزز عورتیں ہیں سب سے بڑھ کر عزت اللہ نے حضرت فاطمہ کو عطا کی، اور کائنات کے اندر رب کے قرب کے مقام تک جتنی خواتین پہنچی ہیں ان میں سب سے زیادہ قرب اللہ نے کسی کو دیا تو حضرت فاطمہ کو دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو جنتی عورتوں کی سرداری بھی حضرت فاطمہ کے پاس۔ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیبائی کو دیکھیں، آپ کے حسن کو دیکھیں، بعض خواتین ہوتی ہیں وہ خوبصورت ہوتی ہیں تو اپنے حسن کو ظاہر کر دیتی، پوشیدہ نہیں رکھ پاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں ہم پتہ نہیں کیا بن گئے، لیکن حسن ہو پھر بندہ اس کو پوشیدہ بھی رکھے مزہ پھر آتا ہے۔ عورت حسین ہو اور اپنے حسن کو پوشیدہ بھی رکھے مزہ پھر ہے، پھر اس کے حسن کو چار چاند لگتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کیا تھی، اللہ نے حضور کو شان کیا دی اور حسن کتنا دیا۔ فرماتے ہیں اگر حضور کا اور چاند کا مقابلہ کیا جاتا تو حضور کا حسن چاند سے بھی بڑھ جاتا۔ یہی صفت اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ کو عطا کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو چکا تھا، میں نے اپنی والدہ محترمہ سے پوچھا امی جان بتائیں کسی مرد نے تو حضور کی بیٹی کو کبھی نہیں دیکھا لیکن آپ نے تو دیکھا ہوگا، بتائیں تو صحیح کہ حضور کی بیٹی کیسی تھی، فاطمہ کا حسن کیسا تھا؟ تو حضرت انس کی والدہ کہتی ہیں کانت کل قمر لیلۃ البدر، فرماتی ہیں کہ بیٹا فاطمہ کا حسن ایسے تھا جیسے چاند ہوتا ہے، فاطمہ کا حسن ایسے تھا جیسے چاند ہوتا ہے۔ بات یہیں پھر ختم نہیں کی بلکہ کہتے ہیں کہ صرف چاند ہی نہیں تھا بلکہ فاطمہ 14ویں کا چاند تھا، 14ویں کے چاند کی طرح فاطمہ حسین تھی۔ تو میں عرض کروں کہ حسن بھی ہو پھر بندہ چھپائے بھی، وہی فاطمہ ہے، پوری زندگی کسی غیر مرد نے فاطمہ کو دیکھا نہیں، اور مرتے ہوئے بھی شوق یہ ہے کہ فاطمہ کا چہرہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اب فاطمہ چاہتی ہے کہ فاطمہ کی مسجد کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے، یہاں تک فاطمہ کا تقوی، آپ کی شرم و حیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان بھی حاصل، آج تک ہم نے یہ تو سنا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اللہ اسے بڑی شان عطا کرتا ہے، یہ تو ہم نے سنا ہے کہ جو آقا کے صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ شان بڑی عطا فرماتا ہے، لیکن سنیں حضرت فاطمہ کی شان کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا گیا ہے کہ جو شخص فاطمہ سے پیار کرے گا اور قیامت تک فاطمہ، اللہ کریم نے فاطمہ کو، اور جو شخص قیامت تک فاطمہ سے پیار کرے گا اللہ نے ان سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک ہے کہ ہمیں اعمال سے تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ جہنم سے آزاد ہوتا ہے، لیکن بعض ہستیاں اور بعض ذوات بھی اللہ نے ایسی بنا دی ہیں، وہ اللہ کو اتنی محبوب ہیں کہ جو ان سے پیار کرتا ہے اللہ ان کے پیار کے بدلے ان کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ ان ناموں کے اندر ایک نام حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شان حاصل ہے، بنی اسرائیل کے اندر حضرت مریم کو بڑی شان، اللہ نے بڑا شرف عطا کیا ہے، اور بلکہ یوں کہیں کہ بنی اسرائیل کی خواتین میں حضرت مریم کو اللہ نے سرداری عطا فرمائی، اور ان کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ بعض دفعہ کبھی حضرت مریم کو بھوک لگتی، کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو اللہ جنت کا کھانا حضرت مریم کے لیے بھیج دیتا، جنت کا کھانا حضرت مریم کے لیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا ہونا ممکن ہے، لیکن بندہ اس مقام تک پہنچے تو صحیح، رب کے اتنا قریب ہو تو صحیح، تو پھر اللہ جنتی نعمتیں بھی دنیا میں اپنے بندوں کے لیے بھیج دیتا ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی پرورش کیا کرتے تھے، ایک الگ مکان دیا ہوا تھا کمرہ، وہیں بیٹھ کر حضرت مریم رضی اللہ عنہ اپنے شب و روز گزارتیں اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہتیں۔ اب ایک دن اچانک سے جب حضرت زکریا علیہ السلام
حضرت مریم سے ملنے کے لیے آئے تو کیا دیکھا بھائی سامنے تو جنتی پھل پڑے ہوئے ہیں، انگور کا پھل پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اس بات پہ۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مریم بیٹی یہ کھانا کہاں سے آیا؟ یہ کھانا میں نے تو تجھے نہیں پہنچایا، نہ میرا کوئی غلام تجھے دینے کے لیے آیا ہے، پھر بتا یہ کھانا تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم کا جواب کیا تھا؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہ اے زکریا یہ آپ نے بھی نہیں دیا، آپ کے کسی غلام نے بھی نہیں دیا، بلکہ یہ کھانا مجھے میرے رب نے بھیجا ہے، میرے رب نے بھیجا ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ۔ تو حضرت مریم کی یہ شان تھی کہ بعض دفعہ رب کریم کی طرف سے حضرت مریم کی دعوت ہوتی، یہ شان حضرت مریم کی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر شان اللہ نے حضرت فاطمہ کو عطا کی، ان سے بڑھ کر شان عطا کی۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کچھ روٹیاں اور گوشت کا سالن حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کھانے اور روٹی کی حالت دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی عام کھانا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تناول کیے بغیر اپنے ساتھ لیتے ہیں اور حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں فاطمہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کھانا مزید پڑا ہوا ہے ایک تھیلے کے اندر، روٹیاں بھی ہیں، گوشت بھی ہے۔ آقا پوچھتے ہیں فاطمہ اتنا زیادہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ جبکہ حضور جانتے تھے کہ معاملہ کیا ہے، لیکن پھر بھی سوال پوچھا فاطمہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی یہی تھا، قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ابا جان رب کے حبیب آپ کے رب نے فاطمہ کے لیے بھیجا ہے، جنت سے کھانا آیا ہے۔ تو یہ شان اور مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو آقا فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری بیٹی کو مریم جیسی سرداری عطا فرمائی، میری بیٹی کو مریم جیسی سرداری عطا کی۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان یہ حاصل تھی کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، رب کریم سے جو مانگتی رب عطا فرما دیتے۔ مستجاب الدعوات وہ شخص ہوتا ہے کہ رب سے جو مانگے جب مانگے رب عطا کرتا ہے، تو حضرت فاطمہ کو بھی یہ شان حاصل تھی۔ ایک بڑا مشہور واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، اپنے گھر میں کھانا بنایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، کھانا پیش کیا گیا، کھانا تناول ہوا۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے آپ کو دعوت دی تھی تو ساتھ ہی نیت کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر کی طرف چل کر جائیں گے، جتنے قدم حضور میرے گھر کی طرف چلیں گے میں اللہ کی راہ میں اتنے غلام آزاد کروں گا۔ یا رسول اللہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا، لہٰذا اپنی وہ منت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کیا۔ اندازہ کریں کہ یہ محبت کا کون سا انداز ہے، کون سی حد ہے، اس سے آگے بھی کوئی محبت ہو سکتی ہے اور اس سے بڑھ کر بھی کوئی محبت کا حسین انداز ہو سکتا ہے کہ میرے آقا میرے گھر کی طرف چل کر آئیں گے تو ہر قدم پہ غلام آزاد کروں گا۔ یہ محبت کی انتہا ہے جو صحابہ نے حضور سے کی ہے، یہ ادب کی انتہا ہے جو صحابہ نے حضور کا کیا ہے، اور یہ اتنا حسین انداز ہے کہ اس سے آگے کوئی انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دعوت میں شامل تھے۔ اب جب علی رضی اللہ عنہ گھر گئے، دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی، یار عثمان نے تو بڑی پیاری دعوت کی ہے حضور کی اور بڑا پیارا رنگ اختیار کیا ہے، دل کے اندر شوق پیدا ہوا بھئی کیوں نہ ہم بھی حضور کو اپنے گھر میں بلائیں۔ جب معززین اور مقربین اللہ کے مقرب اور معزز بندے گھروں کے اندر آتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں آتے بلکہ ان کے ساتھ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی آتی ہیں۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں اللہ کے معزز مقرب اور محبوب بندے آتے ہیں
وہ صرف اپنا جسم لے کر نہیں آتے بلکہ ان کے ساتھ اللہ کی رحمتیں بھی آتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی حضور کی دعوت کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ فاطمہ آج عثمان نے بڑی پیاری دعوت حضور کی ہے، میں چاہتا ہوں یہ انداز ہم بھی اختیار کریں، ہم بھی حضور کو بلائیں، تو کیا خیال ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھیں گھر میں کچھ بھی نہیں، حضرت فاطمہ جانتی تھی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود حضرت علی سے کہا جناب آپ کا دل کرتا ہے تو حضور کو دعوت دے، انتظام ہو جائے گا، آپ دعوت دیں انتظام ہو جائے گا۔ لیکن جانتی تھی گھر کے اندر کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ میرے شوہر کے دل کا شوق ہے، لہذا اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، میرے شوہر کو تکلیف نہ پہنچے، میں انکار کر دوں کہوں کہ گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، میرے شوہر کو تکلیف پہنچے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے شوہر کے ساتھ اس انداز میں پیار کیا ہے، اس انداز میں ان سے محبت کی ہے، ہر قدم پر خیال رکھا ہے کہ کہیں مجھ سے میرے شوہر کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سیرت فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارا دین اسی چیز کا درس دیتا ہے، اسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ شوہر کو شان یہ مقام اللہ نے عطا کیا ہے کہ بیوی تابع دار بن کر رہے، حتی الامکان کوشش کرے کہ مجھ سے میرے شوہر کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج تو عجیب رنگ عجیب انداز خواتین نے اختیار کیا ہے کہ شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، بھائی یہ بھی ختم ہے، یہ بھی ختم ہے، یہ انتظام کیوں نہیں کیا، یہ چیز گھر کے اندر کیوں نہیں آئی، لیکن یہ انداز درست نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن شوہر کی دل رکھنے کے لیے کہتی ہیں انتظام ہو جائے گا۔ تو ایسی بنے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں اور آپ بھی گھروں کے اندر یہ پیغام پہنچائیں، اگر زندگی پر امن اور پرسکون بنانی ہے تو پھر خواتین کو بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ مرد محنت کریں گے، خواتین کمپرومائز کریں گی تو پھر معاملہ چلے گا، اگر نہ شکری بنیں گی تو پھر بڑی سخت وعید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھئی میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو حضور نے بیان کی، آقا فرماتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتیں شوہر کی ناشکری ہوتی ہیں، ساری زندگی 10 سال 20 سال نعمتیں کھاتی رہیں، ایک دن تکلیف پہنچی، کسی چیز کی کمی آ گئی تو اسی وقت جملہ بول دیا مجھے تو آج تک تجھ سے کوئی خیر ملی نہیں ہے، آج تک تجھ سے تو کوئی بہتری اور بھلائی مجھے حاصل ہی نہیں ہوئی۔ اس ایک جملے کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں یہ عورتیں جنتی نہیں رہی، جہنمی بن چکی، اتنی سخت وعید آقا نے بیان فرمائی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، یہ پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے حالات ہیں اس وقت، ملک کے حالات ہیں جو ہمارے مہنگائی جس عروج پر جا رہی ہے، اس ٹائم اگر خواتین شوہروں سے کمپرومائز اور تعاون نہیں کریں گی تو زندگی اجیرن ہو جائے گی، زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ ہر حال میں شوہر کے ساتھ شوہر کی تابع داری کرنی ہے اور شوہر کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں علی انتظام ہو جائے گا، آپ دعوت دے دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں دن فلاں ٹائم میرے گھر میں دعوت ہے، تشریف لائیں۔ آقا علیہ السلام نے دعوت قبول کی، اور یہ بھی عرض کروں کہ دعوت کرنا بھی سنت ہے، دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے۔ دعوت امیروں کی بھی کی جا سکتی ہے، غریبوں کی بھی کی جا سکتی ہے، اور جہاں جیسا ماحول ہو اس ماحول کو اپنانا چاہیے۔ اب رمضان ہے تو رمضان میں غریبوں کی دعوت ہونی چاہیے، غریبوں کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، اور امیروں کی افطاری بھی اگر آپ کرواتے ہیں تو اس پہ بھی انشاءاللہ اجر آپ کو ملے گا۔ تو دعوت کرنا اور دعوت قبول کرنا دونوں سنت مبارکہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دعوت قبول کی، وہ دن آیا، وہ ٹائم آیا، آقا علیہ السلام صحابہ کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں، اب حال گھر کا یہ تھا کہ برتن خالی پڑے ہوئے، دعوت کی ہوئی ہے لیکن برتن خالی پڑے ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ برتن چولہوں پر رکھ کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک کونے میں بیٹھ کر کیا کیا؟ کسی کو فون نہیں کیا، کسی کو کال نہیں کی، بلکہ اپنے رب کے بارگاہ میں عرض گزارنے لگے۔
اپنے رب کریم کی طرف متوجہ ہوئی، عرض کرتے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے کہ تیری بندی فاطمہ کے پاس دعوت کے لیے کوئی انتظام نہیں، گھر میں کوئی سامان موجود نہیں ہے، لیکن یہ تو میرے چور کے دل کی چاہت تھی کہ وہ تیرے حبیب کو اپنے گھر میں بلانا چاہتے، حضور کے بابرکت قدم گھر میں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے فاطمہ نے ہاں کر دی، لیکن تو جانتا ہے انتظام کوئی نہیں ہے، یا اللہ فاطمہ کی عزت رکھ لے۔ علماء لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی اللہ کے ہاں اتنی شان والی ہے کہ وہ جتنے برتن خالی پڑے تھے سارے کے سارے جنتی کھانوں کے ساتھ اللہ نے بھر دیے، سارے کے سارے اللہ نے جنتی کھانوں کے ساتھ بھر دیے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے عرض کرتی ہیں جناب کھانا پیش کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا پیش کیا۔ یہاں رک کر ایک اور احتیاط عرض کرنا چاہوں گا کہ آج میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کے اندر پردے کا بڑا سخت حکم ہے، پردے کا بڑا سخت حکم ہے، اور ہمارے ہاں ماحول یہ چلتا ہے کہ اگر مہمان آئے ہیں تو وہاں پر ہم بے تکلف کے ساتھ ہماری خواتین بھی کھانا پیش کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں، مہمان اگرچہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں، خواتین پانی پیش کرنے، کھانا پیش کرنے، برتن رکھنے، برتن اٹھانے چلی جاتی ہیں، جبکہ اگر شرعاً دیکھا جائے تو یہ اسلامی پردے کے خلاف ہے، شرعاً یہ طریقہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی مرد موجود ہے تو یہ کام مرد کا بنتا ہے، مردوں کے سامنے کھانا برتن سامان مرد پیش کرے اور عورتوں کے سامنے عورتیں پیش کریں، یہ شرعاً حکم ہے۔ تو اس معاملے میں احتیاط کریں، جو شریعت کے احکام ہیں ان کی پاسداری کریں، ماحول جتنا بھی ایڈوانس ہو جائے، جتنا بھی کھل جائے، لیکن ہم نے پاسداری کرنی ہے اپنے دین کی، اپنی شریعت کی، جہاں شریعت نے حد لگائی ہے وہاں حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے، ماحول جو مرضی کہتا رہے اور جتنا چاہے ایڈوانس ہو جائے، اس حد سے آگے مسلمان جا سکتا نہیں ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ مردوں کے سامنے مرد اور عورتوں کے سامنے عورتیں کھانا پیش کریں۔ تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے عرض کیا جناب کھانا پیش کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا پیش کر دیا۔ جب صحابہ اکل اسرات والسلام صحابہ کھانا کھا چکے، صحابہ حیران ہیں، ایک بات پہ حیران ہیں، وہ کس بات کی حیرانی ہے کہ جناب آج تک ایسا کھانا ہم نے کھایا نہیں، ایسی لذت، ایسا پر لذیذ کھانا آج تک ہم نے نہیں کھایا، حیران ہے صحابہ۔ اکل اسرات والسلام نے جب صحابہ کی حیرانی دیکھی تو سوال پوچھا، اے صحابہ حیران ہو؟ یا رسول اللہ حیران ہے، صحابہ نہیں جانتے کھانا کہاں سے آیا ہے، یا رسول اللہ نہیں جانتے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اے صحابہ یہ کھانا اللہ نے فاطمہ کی خاطر میرے اور تمہارے لیے جنت سے بھیجا ہے، فاطمہ کی خاطر میرے تمہارے لیے رب نے جنت سے کھانا بھیجا ہے، یہ فاطمہ کو شان اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو ایسے معاملے بھی ہو جاتے ہیں کہ جب بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے پھر جنتی نعمتیں بھی اللہ دنیا میں بھی بھیج دیتا ہے، ایسا کرم بھی بندوں پہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم قریب تو ہوں، اس سے تعلق تو جوڑیں، پھر دیکھیں وہ مشکلیں آسان کیسے کرتا ہے، پھر دیکھیں معاملے حل کیسے کرتا ہے۔ تو جب کھانا مکمل ہو چکا، اب حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معاملات سے فارغ ہوتی ہیں پھر کونے میں بیٹھ جاتی ہیں، پھر رب کریم کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، پھر عرض کرتی ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے فاطمہ کی عزت رکھ لی، تو نے فاطمہ کی لاج رکھ لی۔ فاطمہ نے یہ نمونہ بھی ہمیں دیا، بے لوگوں اگر رب کوئی نعمت دے تو پھر شکر بھی ادا کیا کرو، رب کہیں عزت دے تو پھر شکر بھی ادا کیا کرو، صرف مٹھائیاں نہ تقسیم کیا کرو بلکہ اپنے رب کی طرف بھی متوجہ ہو جایا کرو۔ اللہ مکان دے تو اس کا شکر بھی ادا کر لیا کرو، اللہ گاڑی دے تو اس کا شکر بھی ادا کر لیا کرو، اللہ تجھے نچلی سیٹ سے اوپر والی سیٹ پہ لے جائے تو رب کریم کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ تو حضرت فاطمہ شکر ادا کر رہی ہے، اللہ تیرا شکر ہے فاطمہ کی عزت رکھ لی ہے۔ اب اس کے بعد پھر عرض کرتی ہیں یا اللہ تیرے بندے عثمان نے تیرے حبیب کی دعوت کی تھی اور انہوں نے حضور کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا تھا، لیکن تیری بندی یہ طاقت تو نہیں رکھتی، فاطمہ کے پاس اتنا مال تو نہیں ہے کہ یہ تیرے بندوں کو آزاد کر سکے، لہٰذا تیری بندی تجھ سے التجا کرتی ہے کہ عثمان نے حضور کے ہر قدم کے بدلے دنیاوی بندش سے لوگوں کو آزاد کیا تھا۔ فاطمہ عرض کرتی ہے یا اللہ اس کے توسل سے اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔
حضور کے ہر قدم کے بدلے حضور کے امتیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ فاطمہ تجھ سے اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ کی شان یہ ہے، روایت کے اندر آتا ہے اسی وقت جبریل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کونے میں بیٹھ کر آپ کی بیٹی فاطمہ رب سے کچھ مانگ رہی ہے۔ رب کریم نے فاطمہ کو دعا کو قبول کیا ہے اور انعام یہ عطا کیا ہے کہ جتنے قدم چل کر آپ فاطمہ کے گھر کی طرف آئے ہیں، عثمان نے ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، رب نے آپ کے ہر قدم کے بدلے میں آپ کے ایک ایک ہزار امتی کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی۔ ایک ایک ہزار امتی کو اللہ نے جہنم سے آزادی عطا کر دی ہے آپ کے ہر قدم کے بدلے میں۔ دعا کس کی تھی؟ حضرت فاطمہ کی۔ مانگ کون رہا تھا؟ حضرت فاطمہ۔ تو یہ شرف اللہ نے حضرت فاطمہ کو عطا کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، اے لوگو میری فاطمہ کو مجھ سے جدا نہ سمجھنا، فاطمہ کو مجھ سے جدا نہ سمجھنا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، فاطمہ کو مجھ سے جدا نہ سمجھنا۔ تو جب حضور کی شان یہ ہے کہ حضور رب سے جو مانگتے ہیں رب عطا کرتا ہے، تو پھر اس جسم کا جو حصہ ہے اس کی شان بھی یہی ہے کہ فاطمہ رب سے جو مانگتی ہے رب عطا فرما دیتا ہے، رب عطا کر دیتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے مانگا کیا؟ حضرت فاطمہ نے مانگا یا اللہ میرے حبیب میرے آقا کی امت کی خیر فرما، میرے حضور کی امت کی بخشش فرما۔ حضرت فاطمہ چاہتی تو اپنے لیے کوئی نعمت بھی مانگ سکتی تھی، اپنی عزت میں اضافہ مانگ لیتی، اپنا پکا گھر مانگ لیتی، جھونپڑی میں زندگی گزار دی، پکا گھر مانگ لیتی، حضرت علی کے لیے کاروبار مانگ لیتی، جو مانگتی مل جاتا، لیکن حضرت فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا، مانگا تو حضور کی امت کی خیر مانگی ہے۔ تو حضور نے بھی ساری زندگی امت کی خیر مانگی، بیٹی بھی اسی طرز پر چل رہی ہے، بیٹی بھی اسی طرز پہ چل رہی ہے، اس نے بھی مانگا ہے تو حضور کی امت کی خیر مانگی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میرے آقا کی امت سے پیار کیا کرو، میرے آقا کی امت کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا کرو، ان کو معاف کرنے والے دل بنا لو، ان کو عطا کرنے والے ہاتھ بنا لو۔ تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پاک کی ایک بات عرض کروں، جب ماں عظمت والی ہوتی ہے تو پھر اولاد کو بھی اللہ عظمت عطا کرتا ہے۔ جب والدہ شرم و حیا والی ہوتی ہے تو اس کے اثرات اولاد پر بھی آتے ہیں، اور جب والدین اللہ کے مقرب ہوتے ہیں تو ان کی برکتیں اللہ اولاد کو بھی عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ نے شرم و حیا کو اختیار کیا، میری بیٹی نے پردے کو اختیار کیا، میری بیٹی نے پاک دامنی کو اختیار کیا، اور اس کی پاک دامنی شرم و حیا رب کو اتنا محبوب ہوا کہ اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اللہ نے اس کی اولاد کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی۔ حضرت فاطمہ کے پردے شرم و حیا پاک دامنی کی وجہ سے فرمایا اس کی اولاد کو اللہ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اثرات کہاں تک جاتے ہیں۔ جب اولاد والدین کی پاک دامنی کی وجہ سے جہنم سے آزاد ہو سکتی ہے تو پھر بتائیں کہ جب ماں شرم و حیا والی ہوگی تو اولاد شرم و حیا والی نہیں ہوگی۔ باپ با کردار ہوگا تو پھر اولاد با کردار نہیں ہوگی۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی شرم و حیا کا دامن پکڑے رکھا، پردے کا دامن پکڑے رکھا، اور حضرت فاطمہ کا پردہ اللہ کو اتنا محبوب ہوا، اتنا محبوب ہوا کہ آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ نے دنیا کے اندر اپنے پردے کا خیال رکھا ہے، میدان حشر میں اس کا رب اس کے پردے کا خیال رکھے، میدان حشر میں رب خیال رکھے گا۔ حضور فرماتے ہیں میدان حشر میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ جمع ہوں گے، اس وقت اللہ کریم کی طرف سے آواز آئے گی اے لوگوں اپنی نظروں کو جھکا لو، یا اللہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے، نظروں کو جھکا لو، کسی کی نظر فاطمہ پر نہ پڑ سکے۔
ایسی پاک دامنی اور شرم و حیا حضرت فاطمہ نے اختیار کیا۔ اس شرم و حیا کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاطمہ کی سیرت بیٹیوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، بیویوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، ماؤں بہنوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عورت 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، خیرات بھی بڑی کرتی ہے، لیکن بے پردہ ہے، پردے کا خیال نہیں رکھتی، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ عورت جنت میں چلے، یہ بخشش کا سامان نہیں کر سکتی۔ عورت کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے اس کا پردہ ہے، اس کی شرم و حیا ہے۔ اگر کسی عورت کے اندر پردہ ہے، پاک دامنی کا خیال رکھتی ہے، تو پھر عمل تھوڑا بھی ہوگا تو امید ہے اللہ کرم فرما دے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنائیں، اپنی خواتین تک پہنچائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہماری ماں بہنوں کو حضرت فاطمہ کی سیرت اپنانے کی سعادت عطا کرے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔